صدر اہل سنت والجماعت ضلع میرپور مولانا رضوان مکی صاحب کا ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اتنی گوناگوں مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکال کر وہ یہاں پر تشریف لائے، ہماری آواز پر لبیک کہا، ہماری اس محفل کو رونق بخشی، اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں مختصر وقت کے لیے حضرت مولانا رضوان مکی صاحب صدر اہل سنت والجماعت ضلع میرپور۔ میں صحابہ اور اہل بیت کا ورد صبح و شام کرتا ہوں۔ میں صحابہ اور اہل بیت کا ورد صبح و شام کرتا ہوں۔ صحابہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم عداوت نہیں ہے مجھے کسی سے، مجھے کسی سے عداوت نہیں ہے مگر جو صحابہ اور اہل بیت کو بھونکے میں اس پر لعنت سریعام کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خطرہ اغیار بہت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ خطرہ اغیار بہت ہے، کیا کروں ہمیں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد معزز و محترم علماء کرام اور اہل سنت والجماعت کے تینوں مکاتب فکر کے معزز علماء کرام اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت سے سرشار تمام حضرات آج کے اس سیمینار میں شریک ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین آپ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے آج کا یہ سیمینار سجایا، بالخصوص میرے محسن حضرت مولانا مفتی عبد الواحد ڈڈیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ رب العالمین ان کو صحت و عافیت سے نوازے۔ اور آج کی اس محفل کی رونق میری جماعت اہل سنت والجماعت آزاد کشمیر کے صدر مجاہد اسلام اسیر ناموس صحابہ حضرت مولانا تصدق حسین کشمیری صاحب حفظہ اللہ تعالی اس وقت آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ انہی کے حکم پر آپ کے سامنے 2-3 کلمات کہنے کی توفیق ہوئی ہے اور انہی کی اجازت سے آپ کے سامنے اسٹیج پر آنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ میرپور آزاد کشمیر میں، ڈڈیال میں، سہنسا میں، کراچی اور اسلام آباد یا کشمیر کے باقی شہروں میں یہ جو ایک لہر چلی ہے، یہ لہر کوئی یہ نہ سمجھے کہ انجانے میں ہے، بلکہ اس کے پیچھے عالمی قوتیں کار فرما ہیں۔ اور وہ پہلے سے ہی جب ایران کے اندر ایک انقلاب آیا جسے لوگ اسلامی انقلاب کہتے ہیں، حقیقت میں وہ ایک شیعہ انقلاب تھا، تو اس انقلاب کے بعد پاکستان کے اندر بھی انہوں نے ایران کی طرز کا سسٹم اور نظام پاکستان کے اندر بھی رائج کرنا تھا، اور انہوں نے لٹریچر کے ذریعے اور مختلف کتب کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی اس کو پھیلانے کی کوشش کی، اور اسی طرح اپنے گماشتے پاکستان کی سرزمین پر کھڑے کر دیے، اور ایرانی قوتوں نے پاکستان کے اندر ان گماشتوں کو خرید کر ایرانی فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ یہ کوئی بات آج 5، 10، 12 سال کی نہیں، اس بات کو 36 سال گزر چکے ہیں۔ مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ ایک وقت تھا جمعیت علماء اسلام کے سٹیج پر کھڑے ہو کر ایک سیاسی جدوجہد کر رہے تھے، لیکن وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سے محرکات تھے جن کی وجہ سے ان کو ایک انجمن کھڑی کرنا پڑی، وہ کون سا پس منظر تھا، وہ کون سی باتیں تھیں جس کی وجہ سے مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کو 38 سال کی عمر میں ہی گولیوں کا نشانہ بننا پڑا، وہ کون سے محرکات تھے جن کی وجہ سے مولانا حق نواز جھنگوی نے
چند نوجوانوں کو بلایا، کھڑا کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو جنگ کی گلیوں کے اندر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک کتیا کے گلے میں ڈال کر جنگ کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا، اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کیا جا رہا تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر لعن طعن کیا جا رہا تھا۔ اس وقت مولانا حق نواز جھنگوی نے اہل سنت کے اندر ایک بیداری کو پیدا کیا۔ انہوں نے دیوبندیوں میں، بریلویوں میں، اہل حدیثوں میں کوئی تفریق نہیں کی۔ خدا کی قسم آج بھی ہم اپنی قیادت کے حکم پر مرشد حق نواز کی تربیت کے زمرے میں یہ بات کہتے ہیں کہ آج بھی ہم بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کے اندر کوئی تفریق اور وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اپنے منبر پر، اپنے سٹیج پر جلسے کا ہو، جمعے کا ہو، محفل کا ہو یا نعت کا سٹیج ہو، کسی بھی سٹیج پر ایک دوسرے کی توہین یا تنقید ایک دوسرے پر نہیں کی جائے گی۔ سب وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ سب وعدہ کریں۔ وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ 1985 میں مولانا حق نواز جھنگوی نے جو آواز لگائی تھی، اس آواز کی پاداش میں 10,000 نوجوانوں نے اپنی قیمتی جانوں کو قربان کیا۔ آدھی درجن سے زائد قیادت نے مشن حق نواز کی خاطر، صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی خاطر، اماں عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، اہل حدیثوں کو یہ پیغام دیا، آؤ صحابہ کی عظمت پر پہرا دینے کے لیے ایک ہو جاؤ، میرے بازو بن جاؤ، ایک طاقت بن کر اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنان صحابہ کو یہ سبق پڑھا دو، سمجھا دو کہ میرے پیچھے چھپنے کی جگہ، بولے ہمارے پیچھے چھپنے کی جگہ۔ میں اس کا جو عملی مظاہرہ ہوا ہے نا میرپور آزاد کشمیر میں، منگل کے دن ہم نے تمام مکاتب فکر کا ایک بہت بڑا اجتماع چوک شہیدہ میں کیا۔ آپ تمام حضرات نے وہ اجتماع دیکھا بھی ہوگا، بڑا جمع غفیر تھا۔ میں کہتا ہوں میرپور آزاد کشمیر کی تاریخ میں اتنی بڑی ریلی پہلے کبھی منعقد نہیں ہوئی۔ میں میرپور میں رہتے ہوئے ہمیں 30 سال ہو گئے۔ صحابہ کرام کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والی یہ نعرہ، اس نعرے کی خاطر جن نوجوانوں نے اس میں شرکت کی، میں اس بات میں یا اس بحث میں نہیں جاتا، میرے تو آنسو وہاں پر چھلک پڑے۔ خدا کی قسم رات دن جن چوکوں اور گلیوں میں بیٹھ کر جو نوجوان شراب کی بوتلیں میں ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے نا، وہ میرے پاس آ کے کہتے تھے مکی صاحب آپ ڈیڈ لائن دیں یا حمزہ کاظمی کا ہمیں بتائیں کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہوگا۔ باجد علی شاہ ملعون تو تھانہ تھوتھال میں گرفتار ہے نا، ہمیں حمزہ کاظمی کا صرف پتہ سمجھا دیں، سارا مدعا ہم اپنے سر لیں گے، ہم ماریں گے، تھانے میں اپنے آپ کو پیش بھی کریں گے، لیکن صحابہ پر بھونکنے والی زبان کو بند کر دیں گے۔ جب ان نوجوانوں کے جذبات میں نے دیکھے، میں نے کہا یا اللہ، جس آواز کو میں میرپور کی سرزمین پر لگا رہا تھا، مجھ سے پہلے کئی نوجوان ساتھی، کوئی انگلینڈ چلا گیا، کوئی اسپین چلا گیا، کوئی پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کر کاروبار شروع کر دیے، کیونکہ میرپور کی سرزمین اور ڈڈیال کی سرزمین پاؤنڈز اور ڈالرز کی سرزمین ہے۔ یہاں پر تو ایمان کی حرارت کبھی پیدا نہیں ہوئی، لیکن آج کا یہ اجتماع بھی دیکھ کر، آج کا یہ سیمینار بھی دیکھ کر، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو یہاں دیکھ کر میں کہتا ہوں میں ایموشنل ہو رہا ہوں، میں ایکسائٹڈ ہو رہا ہوں۔ خدا کی قسم میرے قائد مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کراچی کے اندر تمام مکاتب فکر کے سامنے یہ کہا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہیں میری ذات سے تکلیف ہوتی ہے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تمہارے لیے میں ورکر کی صورت بن کر، ورکر کے طور پر میں کام کروں گا، تمہارے دفتروں میں میں جھاڑو لگاؤں گا، تمہارے میں جوتے اٹھاؤں گا۔ مولانا خالد صاحب یا اہل حدیث مکاتب فکر کے جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم آپ کے جوتے ہم اٹھائیں گے،
آپ کے دفتروں میں ہم جھاڑو لگائیں گے، آپ کے منبر کو ہم ٹاکی ماریں گے، لیکن صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے لیے اللہ کا واسطہ جمع ہو جائے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جمع ہو جائے۔ میں جھولی پھیلاتا ہوں، میری پوری قیادت جھولی پھیلا رہی ہے کہ اس وقت صحابہ کو دشمن چوکوں چوراہوں پر صحابہ پر تبرہ کر رہا ہے، ہمارے ایمان تس سے مس نہیں ہو رہے، ہم لوگ واسکٹیں سیدھی کر رہے ہیں، اپنے منصب پر بیٹھ کر ہم اپنے فیصلے کر رہے ہیں۔ کسی نے پولیس کی وردی پہنی وردی، کسی نے مفتی کی وردی، کسی نے آئی جی ڈی آئی جی، کسی نے جج کی وردی، کسی نے کوئی کس شعبے سے وابستہ ہے، کوئی اپنے پلازوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہے، کوئی اپنی دکان کو چلانے میں مصروف ہے، لیکن خدا کی قسم ہمارا اور آپ کا بیڑا تب پار ہوگا جب نبی کے یاروں کی ذات پر ہم پہرا دیں گے انشاءاللہ، پہرا دیں گے نا انشاءاللہ۔ میں نے وہاں پہ کہا، میرپور کی بات کر رہا ہوں، اور اگر ادارے والے یہاں بیٹھے ہیں، میں نے الحمدللہ ایس ایس پی عرفان سلیم صاحب کے سامنے کہا، اور جو بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں نا، میرا رب گواہ ہے اور میرے یہ ساتھی گواہ ہیں، وہی ہم ایجنسیز اور انتظامیہ کے سامنے کرتے ہیں، کوئی چھپ کر باتیں نہیں کرتے۔ میرے بھی بچے ہیں، میری بھی بیوی ہے، وہ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، ان کو بھی باپ کی ضرورت ہے، میرا باپ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اب تو میرے ساتھ کئی دفعہ بات کرتے ہوئے، چونکہ بزرگی کا عالم ہے، وہ بزرگ ہو چکے ہیں، قوت مدافعت وہ نہیں رہی، اب تو وہ بھی مجھ سے بات کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں۔ مولانا شیخ تصدق حسین صاحب، رات کو امریکہ سے میرے ایک دوست کا میسیج آیا، کسی نے ریکارڈ چیک کرنا ہو تو میرے پاس موجود ہے میرے واٹس ایپ میں۔ مجھے اس نے کہا، مکی صاحب میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ میرے پاس موجود ہے، میں کہہ رہا ہوں، جس نے دیکھنا وہ دیکھ لے۔ عثمان غفور نام ہے، بہت ہی نیک لڑکا ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کوئی 3 سے 4 مرتبہ ہو چکی ہے۔ کوئی ایسا نیک عمل کرتا ہوگا نا کہ آقا نبی علیہ السلام اس کے خواب میں آتے ہیں۔ بہت نیک لڑکا ہے، اور دینی کاموں میں معاملات میں وہ بڑھ چڑھ کر کام کرتا ہے اور حصہ لیتا ہے۔ اس دفعہ بھی، آج کی بات ہے، آج بھی اس نے 80,000 روپیہ مختلف جو لوگ ہیں، غریب ہیں، کسی کا باپ فوت ہو گیا، بچے یتیم ہیں، اس نے بھیجا ہے، وہ میں نے آج وصول کیا۔ اس نے مجھے کہا، مکی صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا خیریت ہے، کیا دیکھا؟ میں نے کہا خیریت ہے، کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہے، آپ نے مسجد جو دولتالہ میں بنا رہے ہیں، اس دولتالہ میں جو مسجد بنا رہے ہیں، اس کے حوالے سے کسی کے ساتھ پیسوں کی بات تو نہیں کی آپ نے؟ میں نے کہا میں تو کرتا رہتا ہوں، لازمی بات ہے، تعاون مانگنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں، یہ بات تو نہیں کی آپ نے کہ تم تعاون نہیں کر رہے مسجد کے معاملات میں، اور تو آپ اس سے شکوہ کر رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کچھ ہوں گے ایسے، یار آپ خواب بتاؤ، خواب کیا ہے؟ تو پھر میں بتاؤں گا تعبیر، اپنے والد صاحب سے بھی پوچھوں گا۔ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں آپ کی مسجد میں ہوتا ہوں، تو آپ یہی گلہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار مسجد کے معاملے میں کوئی تعاون نہیں کر رہا، تو بڑا شکوہ ہے مجھے لوگوں سے۔ تو میں کہتا ہوں مکی صاحب اس طرح نہ کہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے، اس طرح نہ کہیں، آپ چھوڑے رہنے دیں۔ تو آپ اتنی دیر میں مسجد کی ایک دیوار کے کونے میں جاتے ہیں، اور کونے میں جا کر دیوار کو اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں۔ تو اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، یہ خواب ہے۔ تو وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رضوان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ جاتے ہیں دیوار کے دوسرے کونے میں جا کر، وہ اس دیوار کو میری طرح جس طرح میں نے کندھا دیا ہوتا ہے نا، وہ بھی جا کے اس دیوار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھا دیتے ہیں، یعنی میری ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں، میرا دوست کہہ رہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ رات کی بات ہے، کہ میں مکی صاحب کو غلط کہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تائید فرمائی ہے کہ رضوان ٹھیک کہہ رہا ہے، تو وہ ان کی مدد کے لیے بھی چلے گئے ہیں۔ اتنی دیر میں مجھے جاگ آ گئی۔ تو مکی صاحب یہ کیا ماجرا ہے، اس میں آپ کے لیے کوئی میسج ہے یا میرے لیے کوئی میسج ہے؟ میں نے کہا تعبیر میں بتا دیتا ہوں، لیکن مزید جو بڑے علماء کرام ہیں، چونکہ واضح بات تھی، ان سے میں پوچھوں گا۔
میں والد صاحب کے پاس گیا, ان کا وائس میسج بھی میرے پاس سیو ہے جو انہوں نے ان کو بھیجا. انہوں نے کہا چونکہ مسجد کا تعلق دین کے ایک اہم ستون نماز کے ساتھ تعلق ہے مسجد کا, تو اس وقت دینی حوالے سے یہ جو معاملات میرپور ڈویژن میں بنے ہوئے ہیں نا, کچھ لوگوں نے پہلے مکی صاحب کے ساتھ مجالس کی, میٹنگز کی, کمپرومائز کیا اور ایک بہت بڑی منگل والے دن ریلی اور احتجاج کھڑا کر دیا. سب نے عہد کیا, وعدہ کیا کہ ہم کتوں کو لگام دیں گے, صحابہ کے گستاخوں کو ہم زمین پر میرپور میں کم از کم ٹکنے نہیں دیں گے, جو غیر ریاستی ہیں ان کو باہر نکال پھینکیں گے, جنہوں نے میرپور آزاد کشمیر کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کی اور برباد کرنے کی کوشش کی ہے. تو انہوں نے جب یہ کہا, میں نے منگل والے دن یہ ریلی تھی, جمعے والے دن دیکھا تو میرا اتحاد ٹوٹ چکا تھا, اس لیے کہ جمعرات والے دن, جمعے سے ایک دن پہلے بعد از نماز عصر میرپور کی ضلعی انتظامیہ نے جب اس ریلی کا دباؤ پڑا, جب اہل تشیع پر بہت دباؤ پڑا, انہوں نے دیکھا کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں, گمبھیر ہو رہے ہیں, نوجوان حمزہ کاظمی کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ نہیں چھوڑیں گے, معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے چند علماء کرام کو ساتھ بٹھا کر معاہدہ کر لیا, اور وہ معاہدہ بھی میرے پاس موجود ہے. انتظامیہ نے چند علماء کو بٹھایا, صحابہ دشمنوں کو بٹھایا اور آپس میں معاہدہ کر لیا اور سگنیچر کر دیے. میں ان علماء کے پاس گیا روتا ہوا, میں نے کہا کیا کیا آپ لوگوں نے, آپ نے تو وعدہ کیا تھا. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ انتظامیہ کہتی ہے کہ شہر کا پرامن. میں نے کہا جی مجھے کیوں نہیں بلایا, میرے والد مفتی محمد رویز خان ایوبی کو کیوں نہیں بلایا, میں نے آپ کو کہا تھا نا ریاض عالم ایڈوکیٹ صاحب, ابھی بھی وہ میرے محترم ہے اور ابھی بھی میں ملتا ہوں ان سے, ہو جاتا ہے شہر کے معاملات میں. میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کو, میں نے کہا تھا کہ وہ آپ کے پیچھے چھپنے کی جگہ تلاش کریں گے, میں نے فلاں عالم دین کو کہا کہ وہ آپ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے, آپ نے چھپنے نہیں دینا, اگر آپ نے چھپنے دیا تو پھر وہی بات پہلے والی شروع ہو جائے گی. میرے پیچھے تو چھپنے کی جگہ, میرے پیچھے چھپنے کی جگہ میری ماں کو گالی دو برداشت ہے, میری بیوی کو گالی دو برداشت ہے, میری بیٹی کو زانیہ کہو برداشت ہے, مجھے گالی دو برداشت ہے, میری قیادت کو گالی دو برداشت ہے, لیکن خدا کی قسم صحابہ کی عزت و ناموس پر پیرا دیتے رہیں گے. اگر صحابہ کو گالی دی جائے گی تو برداشت نہیں کی جائے گی. وقار شاہ اور وکی نے ڈڈیال میں گستاخی کی, ہم نے وہاں پر بھی بات کی الحمدللہ. آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں, ٹائم تھوڑا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, اداروں کے پاس ہم گئے, خدا را تم اپنے سیکیورٹی حصار کے اندر صحابہ پر تبرہ کروانا چھوڑ دو. تمہاری سیکیورٹی حصار کے اندر انہوں نے کراچی تبت سینٹر میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کیا, سیدنا ابو سفیان پر تبرہ کیا. تمہاری سیکیورٹی موجود تھی, حصار میں تھے, انہوں نے تبرہ کیا. اس کے بعد بہت سارے علماء کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی, تمام مکاتب فکر کے علماء جمع ہوئے. انہی مکاتب فکر کے علماء کے اعلامیے کی روشنی میں آج میں آپ کے سامنے قرارداد بھی پیش کروں گا. یہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث کی جانب سے یہ قرارداد ہوگی. اداروں والوں نوٹ کریں گے, علماء بریلی بھی تشریف فرما ہے, اہل حدیث بھی تشریف فرما ہے, دیوبندی بھی تشریف فرما ہے, سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ العزیز اس قرارداد کو پاس کر کے ہم ایوان اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو اور اداروں سے یہ کہیں گے کہ آزاد کشمیر کی پرامن فضا کو خراب کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے ابو بکر کی گستاخی کی ہے, جنہوں نے عمر کی گستاخی کی ہے, جنہوں نے صحابہ پر ضرب و شتم کیا ہے. ہم تو ری ایکشن ہیں, ایکشن وہ ہے, ایکشن تم ختم کر دو, ری ایکشن آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. بات ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہاں پہ صحابہ دشمنوں کے خلاف جو ایف آئی آرز کٹی ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے یا نہیں؟ بولے ہاتھ کھڑا کریں. پہنچایا جانا چاہیے یا نہیں؟ ان کی زبان کو بند کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ اداروں کو چاہیے کہ اس عمل کو روک دیں. اللہ کی قسم رد عمل رک جائے گا. اگر عمل نہ رکا تو رد عمل میں ہم اپنی جانیں دے دیں گے, لیکن اس مشن موقف نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ میں قرارداد پڑھ لوں پھر بات ختم کرتا ہوں. تمام جماعتوں, اہل سنت مکاتب فکر,
دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی جانب سے متفقہ اعلامیہ جو کراچی، ملتان، اسلام آباد میں رکھا گیا، ان کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حرمت و ناموس کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ نمبر 2، مقدس شخصیات کی توہین اور گستاخی کی سزا ترمیم کر کے سخت سے سخت کی جائے، نیز توہین رسالت و توہین صحابہ و اہل بیت پر دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں۔ منظور ہے؟ نمبر 3، گستاخی کے مرتکب ملزموں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ نمبر 4، فرقہ واریت کے اسباب پر غور و خوض کر کے ان اسباب کا سدباب کیا جائے اور فرقہ پرستوں کے خلاف غیر جانبدارانہ کارروائیاں کی جائیں۔ جن جلوسوں اور مجلسوں اور شہروں میں توہین صحابہ ہوئی ہے ان کے پرمٹ منسوخ کیے جائیں اور متعلقہ جلوس انتظامیہ پر بھی FIR درج کی جائیں۔ منظور ہے؟ نمبر 6، پنجاب اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور شدہ تحفظ بنیاد اسلام بل پر فوری دستخط کیے جائیں۔ نیز اس بل کو ملک کی 4 صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی بشمول آزاد کشمیر اسمبلی سے بھی منظور کیا جائے۔ منظور ہے؟ نمبر 7، مذکورہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے چونکہ ہم انفرادی جدوجہد کر رہے تھے، انشاءاللہ العزیز انفرادی طور پر کام کرنے والوں کو اجتماعی نظم میں جوڑنے کے لیے پورے آزاد کی کشمیر کی سطح پر ہم کوششیں کریں گے۔ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا ایک اتحاد بنائیں گے۔ کیا آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں، ساتھ دیں گے؟ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفر سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، وما علینا الا البلاغ۔